کتاب ہتھیار کیوں ڈالے، جس کے راوی جنرل نیازی خود ہے، جو 1971 میں ایسٹ پاکستان میں ملٹری کمانڈر تھا۔ 1971 میں پاکستان آرمی کو ہتھیار کیوں ڈالنا پڑے، یہ ہے وہ سوال جس نے 16 دسمبر 1971 کو قوم کو خون کے آنسو رلایا۔ ایسے حالات کس نے پیدا کیے جس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا؟ فوج سے ہتھیار کیوں ڈلوائے گئے؟ کیا فوج نہ اہل تھی، جرنیل نہ اہل تھے، یا فوج نے حالات سے مجبور ہو کر دشمن کی قید کو قبول کر لیا؟ جنرل نیازی کتاب ہتھیار کیوں ڈالے میں کہتے ہیں کہ بھارت میں قید کاٹنے کے بعد 1974 میں مغربی پاکستان میں آتے ہی ان سوالات کا جواب دینا چاہتا تھا۔ پاک فوج کے افسر اور جوان جو جنگی قید میں تھے، ان کے آنکھوں میں خون اور سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں اپنے فوجی بھائیوں سے یہ عہد کو بےتاب تھا کہ پاک وطن کا یہ قرض مجھ پر چڑھ گیا ہے، وہ میں ادا کروں گا۔ مگر جب میں رہا ہو کر پاکستان میں داخل ہوا تو وہی واگا پوسٹ پر تھوڑی ہی دیر میں محسوس کر لیا کہ یہاں دنیا تو بدل گئی ہے۔ واگا پر ہمارے استقبال کے لیے جو فوجی افسر اور سویلین حضرات موجود تھے، ان کے چہروں پر تذبذب بلکہ ایک ڈر سا تھا، اور مجھ سے دور دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ میرے ساتھ آئے ہوئے جرنیل تنہا گھوم رہے تھے۔ جنگی قیدیوں کی کوئی پارٹی جب آتی تھی تو اس کے استقبال کے لیے کوئی وزیر موجود ہوتا تھا، لیکن جس روز میں اور میرے جرنیل آئے تو اس روز کسی وزیر نے واگا جانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ یہ دیکھ کر مجھے اور زیادہ افسوس ہوا کہ فوج کا سربراہ جنرل ٹکا خان بھی نہ آئے، حالانکہ جرنیلوں کے استقبال کے لیے ان کا موجود ہونا ضروری تھا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ہم اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ واگا پوسٹ پر جو سویلین حضرات موجود تھے، ان میں شہری انتظامیہ کے افسروں کے علاوہ اخباری نمائندے بھی تھے، جن میں 2-3 کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ ان میں سے بعض نے مجھ سے ہاتھ ملائے اور ادھر ادھر ہو گئے، اور جو میرے قریب نہ آئے وہ چند قدم دور سے مجھے دیکھتے اور مسکراتے رہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی شخص فوجی یا سویلین میرے قریب یا میرے کسی جرنیل کے قریب نہ آیا۔ میں صوبے پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ایک صحافی دوست مجھے اکیلا دیکھ کر اشتیاق سے میری طرف آیا، مگر ایک باوردی کرنل اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ صحافی کا چہرہ بجھ گیا اور وہ سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ یہ صحافی ایک اور جرنیل کی طرف گیا تو ایک بریگیڈیئر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس کا تعلق غالباً تعلقات عامہ سے تھا۔ میں نہ سن سکا کہ بریگیڈیئر نے صحافی سے کیا کہا، مگر میں نے صحافی کے چہرے پر غصہ دیکھا۔